تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کی پیشکش انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر اردو انٹرمیڈیٹ سال اول زبان دوم اردو معیار ادب ترجمہ نگاری تفہیم ڈاکٹر محمد جہانگیر علی لیکچرر اردو ایم اے ایم ایس سی ایم بی اے ایم ایڈ ایم فل پی ایچ ڈی گورنمنٹ جونیئر کالج گرلز محبوب نگر ضلع محبوب نگر ترجمہ نگاری کسی ایک زبان میں بیان کردہ خیالات یا معلومات کو دوسری زبان میں اس طرح منتقل کرنا کہ ایک زبان کی بات دوسری زبان میں مکمل اور واضح طور پر منتقل ہو جائے اسے ترجمہ نگاری ٹرانسلیشن کہتے ہیں. یعنی ایک زبان میں جو خیالات یا معلومات ہیں اس کو دوسری زبان میں منتقل کرنا اور اس طرح سے منتقل کرنا کہ وہ دوسری زبان میں وہ مکمل اور واضح طور پر منتقل ہو جائے اس کو ہم ترجمہ نگاری کہتے ہیں. ترجمے کے لغوی معنی ہیں دوسری زبان میں بدلنا یا ایک زبان سے دوسری زبان میں مطلب ادا کرنا. ترجمہ دو زبانوں کے درمیان ہو سکتا ہے. یعنی ترجمہ جو ہوتا ہے وہ دو زبانوں کے درمیان ہو سکتا ہے. ایک زبان میں ترجمہ ایک زبان کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. یعنی دو زبان ہونا ضروری ہے اس لیے کہ ایک زبان ترجمہ جس زبان سے ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ اور دوسری جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ دونوں ہونا ضروری ہے. جس زبان سے ترجمہ کیا جا رہا ہے اسے وسیلے کی زبان یا سورسز کہتے ہیں. اور جس زبان میں کیا جا رہا ہے اسے ہدف کی زبان یا ترجمے کی زبان کہتے ہیں. یعنی جس زبان میں اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے اسے ترجمے کی زبان یا ٹارگٹ لینگویج کہتے ہیں. ترجمے کے لیے جو عبارت سامنے ہوتی ہے اسے ہم متن یا ٹیکسٹ کہتے ہیں. جو عبارت ہمارے سامنے ہوتی ہے اس کو ہم ٹیکسٹ یا متن کہتے ہیں. ترجمے کی قسمیں ترجمے کی دو قسمیں بنیادی طور پر. پہلی جو قسم ہے اس کو لفظی ترجمہ کہتے ہیں. دوسرا ہے آزاد ترجمہ یا ایک نام با محاورہ ترجمہ کہتے ہیں. اور ایک جو ہے آپ کی کتاب میں اس کو نہیں دیا گیا. دور جدید میں مشینی ترجمہ بھی رائج ہو رہا ہے. لفظی ترجمہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم جانیں. لفظی ترجمہ صرف لفظ سے لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے جو الفاظ کے ترجمے کی حد تک مناسب ہوتا ہے. یعنی لفظی ترجمہ میں ایک لفظ کا ترجمہ دوسرے لفظ سے کیا جاتا ہے اور جو الفاظ کے ترجمے کی حد تک ہی مناسب ہوتا ہے. لفظی ترجمے میں مترجم اصل متن سے ذرا بھی انحراف نہیں کر سکتا. وہ ذرا بھی ہٹ نہیں سکتا. وہ متن کا پابند اور وفادار ہوتا ہے. دیانت داری برتنے کے باوجود اسے ترجمے کی افادیت کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ترجمہ دلچسپی آسانی سے پڑھا جائے. اس میں الجھاؤ اور پیچیدگی پیدا نہ ہو. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مترجم اپنی زبان کے محاورات اور اظہارات پر پورا عبور رکھتا ہو. یعنی
پورا عبور ہونا، اس کو مترجم کو اپنی زبان کے محاورات اور اظہارات پر پورا عبور ہونا چاہیے۔ یہاں لفظی ترجمہ کا مطلب ہے لفظ ب لفظ ترجمہ۔ اب ہم دیکھیں گے اس کا مثال انگریزی سے اردو میں ترجمہ لفظ ب لفظ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ دیکھیے آئی ایم گوئنگ ٹو حیدرآباد، یہ ہے ہم جنرلی ہم جو ہے لفظی ترجمہ جب دیکھیں گے آئی ایم، میں گوئنگ جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، ٹو حیدرآباد جا رہی ہوں کہاں؟ حیدرآباد۔ یہ ہے لفظی ترجمہ۔ ایک لفظی ترجمہ، اس کو ہم کہیں گے لفظی ترجمہ، جس کو ہم آئی ایم گوئنگ ٹو حیدرآباد، میں جا رہا ہوں جا رہی ہوں حیدرآباد۔ یسٹرڈے آئی واز ان حیدرآباد، کل میں تھا میں حیدرآباد۔ ان کا مطلب ہے اندر، کل میں تھا اندر حیدرآباد۔ یہ آئے گا لفظی ترجمہ۔ آئی ایم ریڈنگ اے نیوز پیپر، آئی ایم میں پڑھ رہا ہوں ایک اخبار۔ جسٹ آئی فنشڈ مائی ورک، ابھی میں نے ختم کیا اپنا کام۔ جسٹ نو، ابھی میں نے جسٹ نو، ابھی میں نے فنشڈ ختم کیا مائی ورک، اپنا کام۔ اس طرح سے یہ لفظی ترجمہ ہوگا۔ دیکھیے لفظی ترجمے میں آپ دیکھیں گے کہ لفظ ب لفظ جب ترجمہ کیا جاتا ہے بعض وقت جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا، کیونکہ لفظ ب لفظ ترجمے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کی دوسری قسم ہم دیکھیں گے ترجمے کی، جس کو آزاد ترجمہ یا با محاورہ ترجمہ بھی کہا جاتا ہے۔ آزاد ترجمے میں عبارت کا اپنے طور پر آزادانہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ آزاد ترجمہ بالکل اصل کی طرح ہونا چاہیے، اسے پڑھتے ہوئے یہ محسوس نہ ہو کہ وہ کسی زبان سے ترجمہ کیا گیا ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مترجم اصل متن سے کچھ انحراف بھی کر سکتا ہے۔ آزاد ترجمہ کرتے وقت مترجم ایک طرح سے اصل مصنف کا فرض ادا کرتا ہے، یعنی وہ اصل مصنف کی جگہ ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ اصل مصنف کی تخلیق کے تاثر کو ترجمے میں پیش کرتے ہوئے اس طرح کرے جس طرح مصنف نے کیا ہے۔ یعنی آزاد ترجمے میں دو ترجمہ نگار ہوتا ہے، اس کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ جب وہ دوسری زبان میں ترجمے کو منتقل کر رہا ہو تو اس کو لفظ ب لفظ نہ منتقل کرے، بلکہ دوسری زبان میں اس طرح سے ترجمہ کرے کہ وہ اس زبان کے الفاظ معلوم ہوں اور وہ دیکھنے میں ایسا لگے کہ بالکل وہ اس زبان کا ہو۔ یعنی یہاں پہ اس کو مترجم کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ کچھ انحراف کر سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ مصنف نے جس طرح سے اس زبان میں بیان کیا ہے اسی طرح اس زبان میں بھی بیان کرے، اگر ورنہ نہ بیان کرے تو مفہوم ادا نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں انگریزی سے جب اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے، جہاں با محاورہ ترجمہ ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے دکھائی دیتا ہے۔ آئی ایم گوئنگ ٹو حیدرآباد۔ اب ہم اس سے پہلے دیکھیں کہ لفظ والا ترجمے میں آئی ایم گوئنگ ٹو حیدرآباد، میں جا رہا ہوں حیدرآباد۔ اب با محاورہ جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو میں حیدرآباد جا رہا یا جا رہی ہوں اس طرح سے کریں گے، جو بالکل اردو میں صحیح دکھائی دے گا۔ دوسرا دیکھیں گے یسٹرڈے آئی واز ان حیدرآباد۔ لفظ ب لفظ میں جب جو ہے سو یسٹرڈے کل، آئی واز میں تھا، ان حیدرآباد اندر حیدرآباد یہ لکھا تھا۔ جب ہم دیکھیں گے جب کو با محاورہ جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو کیا دکھائی دیتا، کیا ترجمہ کریں، کل میں حیدرآباد میں تھا۔ اب دیکھیے جملے کی ساخت کے حساب سے، مفہوم کے حساب سے اردو میں بالکل مکمل ترجمہ ہے جو با محاورہ ترجمہ کہا جا سکتا ہے۔ آئی ایم ریڈنگ نیوز پیپر، یہ نیوز پیپر، میں ایک اخبار پڑھ رہا ہوں۔ ہم جو سو لفظ و لفظ ترجمے میں کیا پڑھیں، ہم کیا ترجمہ کریں، آئی ایم ریڈنگ اے نیوز پیپر، میں پڑھ رہا ہوں ایک اخبار۔
اب وہاں پر دیکھیے وہاں کا فرق یہاں کا فرق دیکھیے. میں ایک اخبار پڑھ رہا ہوں، یہ مکمل اور بامحاورہ ترجمہ ہے. جسٹ ناؤ آئی فنش مائی ورک، ابھی میں ختم کیا میرا کام. ہم یہ ترجمہ کریں، لیکن دیکھیے یہاں پر ابھی میں نے اپنا کام مکمل کیا یا ختم کیا. ہم اس طرح سے کہتے ہیں. مکمل کیا کو ہم اس کو بنا سکتے ہیں جسٹ ناؤ آئی فنش مائی ورک. یہ ہے بامحاورہ ترجمہ. اس میں آزاد ترجمہ بھی کہتے ہیں، یعنی مصنف کو اس بات کی چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان میں جس زبان سے ترجمہ کر رہا ہے اس زبان کے پورے الفاظ کو لے کر اپنی زبان میں جملوں کی ساخت کے حساب سے اس کو مکمل ترجمہ کرے تاکہ اس کا مفہوم مکمل ادا ہو سکے. اب آئیے دیکھتے ہیں مشینی ترجمہ. ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ دور جدید میں ترجمے کے لیے کمپیوٹر کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے، جسے مشینی ترجمے کا نام دیا گیا ہے. دیکھیے دور جدید میں اس زمانے میں مشینی ترجمے کا نام مشینی ترجمہ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھنا شروع کرے تھے کہ جب مشین آئیں گی تو ترجمہ آسان ہوگا. مشینی ترجمے کا مقصد انسانی زبانوں میں باہمی تراجم کے عمل کو کمپیوٹر کی مدد سے آسان بنانا تاکہ تعلیمی، تکنیکی، معلوماتی ترجمے کے ذریعے حاصل ہو. ایک خودکار مترجم تیار کرنے کے لیے نصف صدی قبل ابتدائی تحقیق شروع ہوئی تھی، تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جلد ہی ایک ایسا آلہ ایجاد ہو جائے گا جس میں ایک طرف زیراکس مشین کی طرح کسی زبان کے متن کو داخل کیا جائے تو دوسری طرف سے ترجمہ کیا ہوا مواد نکل کر آ جائے گا. اب جب کمپیوٹر کا استعمال ہوا، لوگ کمپیوٹر کو زیادہ استعمال کرنا شروع کرے تو لوگوں نے سمجھنا شروع کیا کہ جس طرح سے زیراکس کی مشین ہے، جب ہم جو سو کچھ پیپر اس میں زیراکس کو ڈالتے ہیں تو وہ ویسے ہی نکل کے آتا ہے. تو یہ سمجھنا شروع کیے تھے کہ ایسے سافٹ ویئر ایجاد ہوں گے، ایسے جو سو مشینی لسانیاتی ترجمے ایجاد ہوں گے کہ ایک طرف جب جو سو کسی زبان کے الفاظ کو داخل کریں گے تو دوسری طرف زیراکس کی مشین کے طرح دوسری طرف مواد نکل کر آئے گا. لیکن ہوا کیا ہے، اس دوران جب ماہر لسانیات اور جدید زبان شناسی کے ماہرین نے مختلف زبانوں کے اجزائے ترکیبی کا تقابلی جائزہ لینے کے بعد یہ واضح کر دیا کہ مشینی ترجمہ بھی آسان کام نہیں ہے. یہ ماہر لسانیات اور تمام جو ہے یہ کمپیوٹر کے جاننے والے اور سافٹ ویئر کے انجینئرز تمام لوگوں نے جب لسانیات کو ایک جگہ جمع کر دیا تو انہوں نے واضح کر دیا کہ مشینی ترجمہ آسان چیز نہیں ہے. اس وجہ سے کہ ہر زبان کے الفاظ الگ ہیں، ہر زبان کی جو سو اصطلاحات الگ ہیں، ہر زبان کے محاورے الگ ہیں، ہر زبان کے ضرب الامثال الگ ہیں. اس وجہ سے ایک زبان کے لفظ کو جب دوسری زبان میں مشینی انداز میں داخل کیا جاتا ہے تو وہی بات ہو جائے گی کہ لفظی ترجمہ جس طرح سے ہم جو سو کیے ہیں ویسے ہی لفظی ترجمے کی مثال آپ کے سامنے آ جائیں گی. اس وجہ سے ماہرین لسانیات اس بات پر متفق ہوئے کہ کمپیوٹر میں لسانیاتی پروگرام بھرنے کے بعد بھی لسانی ماہرین، مترجمین اور ترجمے کے مدیروں کی ضرورت برقرار رہی. یعنی دور جدید میں جتنے بھی کمپیوٹر میں ایجاد ہوئے تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی یہ ضروری ہو گیا کہ مترجمین ہونا اور ترجمے کے مدیروں کی ضرورت پڑنی شروع ہوئی. یعنی مشینی ترجمہ بھی آخرکار یہ ہو گیا کہ انسانی کاوشوں کی بنا پر یہ بالکل ادھورا قرار دیا جانے لگا. اب ترجمہ نگاری کا فن، اس کے بارے میں جانیں گے کہ ترجمہ نگاری کا فن کیا ہے. ترجمہ نگاری ایک فن ہے اور اس فن میں مہارت کے لیے مترجم کو حسب ذیل شرائط کی پابندی لازمی ہے. ترجمہ نگاری چونکہ ایک فن ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی ترجمہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ چند شرائط ہیں اس کے لیے. دیکھیں شرط کیا کیا ہے. ترجمہ نگاری کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مترجم اصل تصنیف کی زبان، اس کے ادب اور اس کی تہذیب سے بخوبی واقف ہو. اصل عبارات کسی حالت میں بھی مترجم کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ مترجم بہر صورت متن کے مرکزی خیال کا پابند ہے. یعنی مصنف کو ضروری ہے کہ اصل زبان جس زبان سے ترجمہ کر رہا ہے اس زبان کی ادب،
اس کی تہذیب سے واقف ہونا، اور جب کسی متن کا ترجمہ کر رہا ہے تو اس متن کو سامنے رکھنا ضروری ہے، اور جس کتاب کا، جس جملے کا، جس چیز کا ترجمہ کر رہا ہے اس میں جو اس سے پہلے کہ جو مترجم جو لکھا اس کے مرکزی خیال کا اسے پابند بھی ہونا چاہیے۔ اگر مترجم انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر رہا ہو تو اسے انگریزی زبان، اس کے قواعد، جملے کی ساخت، محاورتی نظام اور علاقوں کے اعتبار سے اس کی لفظیات اور دیگر امور سے واقفیت رکھنا لازمی ہے۔ یعنی اگر مترجم انگریزی زبان سے اردو میں ترجمہ کر رہا ہو تو اسے انگریزی زبان کے قواعد، ان کے جملوں کی ساخت، اس کے محاورتی نظام اور علاقوں کے اعتبار سے اس کی لفظیات، جیسا کہ اگر دیکھیں گے برٹن کی انگریزی الگ اور امریکن کی انگریزی الگ، یہ جیسے چیزیں ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان تمام امور سے اس کو واقفیت رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہے پہلی شرط۔ دوسری اہم شرط، مترجم کو اپنی زبان پر قدرت اور نئے خیالات کے اظہار کے لیے نئے الفاظ، ترکیبیں اور اصطلاحات وضع کرنے کی استطاعت ہو۔ یعنی وہ تو پہلے تھا کہ جس زبان سے ترجمہ کر رہے ہیں اس کے مکمل چیزیں معلوم ہونا چاہیے، قواعد، زبان پہ قدرت، الفاظ کا استعمال، تمام چیزیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ جس زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ضروری ہے کہ مصنف کو، مترجم کو زبان پر قدرت اور نئے خیالات کے اظہار کے لیے نئے الفاظ، ترکیبیں، اصطلاحات وضع کرنے کی استعداد اس کے اندر موجود ہو۔ یعنی انگریزی میں جو لفظ ہے اس کا متبادل اردو میں کیا لفظ ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر اس کو معلوم نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کو ترجمہ کرنے میں دشواری پیش آئے گی اور غلط ترجمہ ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انگریزی کے لفظ کو جب اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کے لفظ کے معنی، مفہوم معلوم ہونا چاہیے۔ جیسا کہ انگریزی میں کوئی محاورہ ہے، اس کو اردو میں کس طرح سے اس محاورے کو تبدیل کریں، تو ضروری ہے کہ اس کو انگریزی میں محاورے کی متعلق کیا بات ہے، محاورے کی زبان میں کیا کہا گیا، اس کی مکمل جانکاری اس سے ہونا چاہیے، تبھی وہ اردو زبان میں اس محاورے کو منتقل کر سکتا ہے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ وہ محاورے کا ترجمہ لفظی ترجمہ ہو جائے گا اور عبارت غلط ہو جائے گی۔ مترجم کی حیثیت دو زبانوں اور دو قوموں کے درمیان لسانی اور ثقافتی سفیر کی ہوتی ہے۔ یعنی دو زبانوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے مصنف، دو قوموں کو جوڑنے والا ہوتا ہے مترجم کی حیثیت یہاں پہ دو زبانوں کو اور دو قوموں کے درمیان لسانی اور ثقافتی سفیر کی ہوتی ہے، یا دو زبانوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مترجم کو فن ترجمہ نگاری میں دلچسپی، شوق و شغف اور انہماک ہو۔ اگر مترجم کو اپنے فن کا شوق نہیں تو وہ اس فن سے انصاف نہیں کر سکتا۔ یہ ضروری ہے کہ مترجم کو یہ ضروری ہے کہ اس میں ترجمہ نگاری میں دلچسپی ہو، اس کے اندر شوق ہو، اس کے اندر شغف ہو، انہماک ہو۔ یعنی مترجم کے اندر شوق ہونا، دلچسپی ہونا، اگر نہ ہو گیا خالی نام کے واسطے اگر کرے تو ضرور نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ اگر شوق نہیں ہے تو وہ فن کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ مترجم کو امانت دار بھی ہونا چاہیے اور ایک زبان کی بات کو امانت کے طور پر دوسری زبان میں منتقل کرے، اپنے طرف سے کچھ کمی زیادتی نہ کرے۔ یہاں پر امانت دار بھی ہونا چاہیے، یعنی ایک زبان کی بات کو امانت کے طور پر دوسری زبان میں منتقل کرے، اپنے طرف سے کچھ کمی زیادتی نہ کرے۔ اب یہاں پر بات آئیں گے، جب محاورہ ترجمہ کرتا ہے تو مصنف کو اس بات کی چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ جو سو زبان کے اعتبار سے کرے، لیکن زبان کے اعتبار سے کرتے ہوئے مفہوم میں تبدیلی نہ کرے، جو متن کا اصل مفہوم ہے، جو متن کا مرکزی خیال ہے، اس کو ویسے ہی منتقل کرے۔ مترجم کو چاہیے کہ ترجمہ نگاری کے دوران صبر سے کام لے، گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار نہ ہو، جب تک کسی پیچیدگی کو حل نہ کرے چین سے نہ بیٹھے، چاہے جتنا وقت لگ جائے۔ یہاں پہ مترجم جو سو صبر سے کام لے، کسی چیز کی جلد بازی نہ کرے، اور جب تک وہ مسئلے کو حل نہ کرے چین سے نہ بیٹھے، اور چاہے جتنا وقت لگے، بعض اوقات 1 دن لگ سکتا، بعض اوقات 2 دن لگ سکتا، بعض چیزیں مصنف کو نہیں معلوم ہوتی، اس کو معلومات کرنا چاہیے مترجم کو، اور معلوم کرنے کے بعد اس کو ترجمہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مصنف کا یہاں پہ کردار یہ ہوتا ہے کہ جس کا کردار نبھائے، یعنی جو
بالکل جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، جو شواہد آپ کے سامنے، جو ثبوت آپ کے سامنے، اس ثبوت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو پیش کرے جو پیش کرنا چاہیے، بالکل حقائق کو پیش کرے، اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح سے فرائض ہوتے ہیں کہ وہ تمام باتوں کو مد نظر رکھتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، اسی طرح مترجم کو بھی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو سو مصنف کس طرح سے لکھا ہے اور اس کو ترجمہ جب کرتے ہیں تو اس کے کیا معنی مفہوم ہوتے ہیں، یہ اس کو دیکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ ترجمے کے رہنمایانہ اصول۔ اب دیکھیے ترجمے کے رہنمایانہ اصول کیا ہیں، ہم دیکھیں گے۔ پہلا جو ہے اصول، اصل عبارت مترجم کے پیش نظر رہنی چاہیے، وہ بہر صورت متن کا پابند رہے، یعنی اصل عبارت اس کے سامنے ہمیشہ رہنی چاہیے اور وہ متن کا بھی پابند ہونا چاہیے۔ جملے پیچیدہ اور طویل ہوں تو ترجمے میں انہیں چھوٹے جملوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی جس زبان سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس کے جملے پیچیدہ ہوں اور طویل ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی اسی طرح ترجمہ کریں، اس کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن مفہوم و معنی بدلنا نہیں چاہیے۔ اصطلاحات کا ترجمہ جوں کا تو ممکن نہ ہو تو قریب ترین مفہوم میں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اصطلاحات کا ترجمہ ایز اٹ از نہ کرتے ہوئے، مطلب جوں کا تو نہ رکھتے ہوئے، اگر قریب ترین مفہوم بھی ادا ہوتا ہے تو اس کو ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ محاورے کا ترجمہ دوسری زبان کے محاورے اور تقاضے کے پیش نظر کیا جائے، یعنی محاورے کا ترجمہ دوسری زبان کے محاورے میں، وہ محاورہ اس زبان کے محاورے میں کس طرح سے بیٹھتا ہے، اس تقاضے کے پیش نظر کیا جا سکتا ہے تو کیا جائے۔ ترجمے میں اصل کام خیالات کی صحیح ترسیل ہے، البتہ اسلوب رواں، شائستہ اور دلکش ہو تو بہتر ہے۔ یعنی جب ترجمہ کرتے ہیں تو اصل کام جو ہے وہ خیالات کی صحیح ترسیل، یعنی جو مصنف لکھا اسی خیالات کو ترجمے نگار یہاں پہ پیش کرے، البتہ جب لکھتا ہے تو اسلوب سادہ ہو، رواں ہو، شائستہ ہو، دلکش ہو، الفاظ کی ادائیگی آسان الفاظ میں ہو، اچھے ہو، بالکل معیاری الفاظ استعمال کیا جائے، غیر معیاری الفاظ کو استعمال نہ کیا جائے۔ اب آئیے دیکھیں گے ہم انگریزی سے اردو میں چند چیزیں ترجمہ کی گئی ہیں جو آپ کے نصاب کے مطابق ہے، آپ کی کتاب میں، نصابی کتاب میں اس کو درج کیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو ترجمہ انگریزی سے اردو میں کریں گے۔ انڈیا از اے ویل نون کنٹری آف oldest civilization in the world where people of many ethnic groups lives together for years. India is a country of diverse civilization where people used almost 1650 spoken languages and dialects according to their religions and choice. In spite of being related from different culture, tradition, religions and languages, people here respect each other and live together with lots of love and feeling of brotherhood. اب اس کا ترجمہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اردو میں کیا جاتا ہے۔ انڈیا از اے ویل نون کنٹری آف اولڈسٹ سویلائزیشن ان دا ورلڈ۔ ہندوستان دنیا بھر میں ایک مشہور قدیم تہذیب یافتہ ملک ہے۔ ویئر پیپل آف مینی ایتھنک گروپس لیو ٹوگیدر فار ایئرس، جہاں صدیوں سے مختلف نسلوں کے لوگ مل جل کر رہے ہیں۔ انڈیا از اے کنٹری آف ڈائیورس سویلائزیشن ویئر پیپل یوزڈ almost 1650 spoken language and dialect according to their religion and choice، جہاں لوگ اپنے مذہب اور پسند کے مطابق تقریباً 1650 سے زائد زبانیں اور بولیاں بولتے ہیں۔ In spite of being related from different culture, traditions, religions and languages، مختلف رسم و رواج، مذاہب اور زبانیں بولنے والوں سے تعلق رکھنے کے باوجود یہاں لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ People here respect each other and live together with lots of love and feeling of brotherhood۔
اور پیار و محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ترجمہ جو ہے با محاورہ ترجمہ ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی پورے ہم جو سو پیراگراف کو لے کر اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ یعنی اس میں ہم جو سو دیکھیں گے ایک ایک جو سو جہاں پہ پیراگراف ایک جو سو جملہ ختم ہو رہا ہے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، تو اس ترجمے کو ہم جو سو با محاورہ ترجمہ بھی کہہ سکتے ہیں، آزاد ترجمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے کھیل کود۔ اسپورٹس آر فزیکلی ایکٹیویٹی ڈن ان پرٹیکولر ways of style and all are named accordingly. Indian government has made compulsory playing the sports in schools and colleges for students' welfare and good health as well as improving mental skill. کھیل کود محض طرز پر کی جانے والی جسمانی سرگرمی ہے جسے اس کی مناسبت سے نام دیے گئے ہیں۔ دوسرا، حکومت ہند نے انڈین گورنمنٹ ہیز میڈ کمپلسری پلئنگ دا اسپورٹس ان دا اسکول اینڈ کالجز فار اسٹوڈنٹس ویلفیئر اینڈ گڈ ہیلتھ ایز ویل ایز امپروونگ۔ حکومت ہند نے طلباء کی فلاح و بہبود اور اچھی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی مہارت کو بہتر بنانے کے لیے اسکولوں اور کالجوں میں کھیلوں کو لازمی قرار دیا ہے۔ آئیے اب تیسرا دیکھتے ہیں، اخلاقی قدریں۔ دا مورل ویلیوز ان لائف ہولڈ گریٹ امپورٹینس فرام دا پوائنٹ آف پرسنل، سوشل اینڈ اسپریچول ڈیولپمنٹ۔ ویلیوز، مورلز اینڈ ethics are inextricably tied together. Values are what we learn from childhood, the stuff we acquire from our parent and immediate surrounding. اخلاق و اقدار زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ The moral value in life hold importance from the point of personal. دوسرا دیکھیں، سوشل اور اسپریچول ڈیولپمنٹ۔ ویلیوز، مورل اینڈ ایتھکس آر انیکسٹریکیبل ٹائڈ ٹوگیدر۔ شخصی، سماجی اور روحانی نقطہ نظر سے بھی یہ ترقی کی ضامن ہے۔ اقدار، اخلاق اور تہذیب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ویلیوز آر واٹ وی لرن فرام چائلڈہڈ۔ اخلاقی اقدار ہیں جو ہم بچپن سے سیکھتے ہیں۔ دا اسٹف وی ایکوائر فرام آور پیرنٹس اینڈ امیڈیٹ سراؤنڈنگ۔ اپنے والدین اور اطراف و اکناف سے اخلاق و اقدار کو اپناتے ہیں۔ یہاں دیکھیے یہ جو پیراگراف ہے اس کو ہر جملے میں الگ الگ ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ آئیے اب عملی کام دیکھتے ہیں۔ اس اقتباس کا ترجمہ کیجیے۔ The management is a technique to use one time efficiently so as to make the most of it as easy as it may seem. It takes a lot of effort to master this technique. One who learns how to manage time can achieve almost anything in life. It is said that the first step towards success is efficient time management. One who cannot manage this time properly is like to fail at almost everything he does. یہ آپ کا عملی کام ہے، اس کا ترجمہ کیجیے اقتباس۔ خدا حافظ۔ ایک بار پھر سے اعادہ کیجیے اور اس کو مکمل کیجیے۔